بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 7واں سبق ہے قیاس کی قسمیں۔ دیکھیں چھٹے سبق کے اندر ہم قیاس کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، قیاس کس کو کہتے ہیں، پھر اس قیاس کا ہم نے نتیجہ نکالنے کا طریقہ دیکھا تھا، پھر وہاں پہ ہم نے اشکال اربع پڑھی تھی، پھر اشکال اربع میں ہم نے نتیجہ کیسے نکالنا تھا، وہ ساری تفصیل پیچھے اب گزر چکی ہے۔ یہاں سے آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس استثنائی اور دوسرا ہے قیاس اقترانی۔ جو پہلے آپ قیاس پڑھا ہے مکمل وہ سارے کا سارا قیاس اقترانی تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک قیاس استثنائی بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ دیکھیں سبق کے اندر ہم بعد میں شروع کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے آپ اسے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے سبق کے اندر دوبارہ ریپیٹ ہونی ہے، تو اس لیے خلاصتاً ان ساری چیزوں کو مختصر الفاظ کے اندر ہم دوبارہ ایک مرتبہ ذکر کریں گے۔ باقی اگر آپ کو تفصیلی ویڈیو چاہیے تو ان سب کے اوپر تفصیل کے ساتھ پیچھے ہم نے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ریپیٹ ہوں گی، وہ ساری کی ساری میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ایک ہے قضیہ شرطیہ، نمبر 2 متصلہ منفصلہ، پھر متصلہ کی دو قسمیں لزومیہ اتفاقیہ، منفصلہ کی دو قسمیں ہیں انادیہ اتفاقیہ، پھر قضیہ حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو، اور قضیہ حملیہ، مقدم اور تالی۔ یہ 9 چیزیں ہیں جو آج قیاس استثنائی کے اندر بھی ریپیٹ ہوں گی، اس لیے ایک مرتبہ آپ خلاصتاً دوبارہ دونوں کو دیکھ لیں تاکہ پھر جب ہم سبق شروع کریں گے تو آپ کی تعریفیں آپ کے ذہن کے اندر ازبر ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قضیہ شرطیہ کی۔ دیکھیں قضیہ شرطیہ جو ہوتا ہے وہ 2 قضیوں سے مل کر بنتا ہے، اس کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ 2 قضیے، ایک سورج نکلا یہ ایک قضیہ، دن موجود ہے یہ دوسرا قضیہ۔ یہ تو ہو گیا قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ دوسرے نمبر پہ اب چلتے ہیں قضیہ متصلہ۔ اب قضیہ متصلہ یہ شرطیہ کی ہی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قضیہ متصلہ، دوسری ہے قضیہ منفصلہ۔ قضیہ متصلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے ماننے سے دوسرے کا وجود یا دوسرے کا انکار کیا جائے یا انکار کو ماننا لازم ہے، اس کو قضیہ متصلہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے آگے 2 قسمیں تھی، ایک موجبہ ہوتا ہے، اگر تو اس بات ہے تو وہ موجبہ ہے، جیسا کہ قضیہ موجبہ ہے، اور ایک اس میں سالبہ ہوتا ہے۔ سالبہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں آپ سالبہ بھی بنا سکتے ہیں، سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہے، اگر انکار ہو جائے گا ایک قضیے میں تو پھر یہ بن جائے گا سالبہ۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ متصلہ۔ اور پھر قضیہ متصلہ کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اس کی لزومیہ، دوسری قسم ہے اس کی اتفاقیہ۔ لزومیہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں قضیوں میں، کیونکہ قضیہ شرطیہ میں 2 قضیے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہوتا ہے، ایک پایا جائے گا تو دوسرا بھی پایا جائے گا، ایک نہیں پایا جائے گا تو دوسرا بھی نہیں پایا جائے گا۔ جیسے یہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں، سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اب ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج تو نکلا ہے لیکن دن موجود نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ متصلہ لزومیہ۔ اور اتفاقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر لازم ملزوم کا تعلق نہیں ہوتا لیکن اتفاقاً وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے۔ اب یہ 2 قضیے ہیں، ایک انسان جاندار ہے، دوسرا پتھر بے جان ہے، لیکن ان 2 قضیوں کے درمیان دیکھیں آپس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ انسان کے جاندار ہونے کا پتھر کے بے جان ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا پتھر کے بے جان ہونے کے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اتفاقاً یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ لزومیہ بھی ہم نے پڑھ لیا، قضیہ اتفاقیہ بھی پڑھ لیا۔ اب اسی طریقے سے قضیہ منفصلہ دیکھ لیں۔ دیکھیں قضیہ منفصلہ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 قضیوں کے درمیان جدائیگی کا، علیحدگی کا یا ثبوت ہوتا ہے یا اس ثبوت کا انکار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ۔ میں اگین یہاں پہ آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہاں پہ میں ذرا جلدی خلاصتاً دہرا رہا ہوں، ساری مکمل تفصیلیں، ساری مکمل وضاحت اور مثالوں کے ساتھ ہم نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد آج کا سبق پڑھنا ہے، نہ کہ ہمارا مقصد پچھلے سبق کی دہرائی کرنا ہے۔ تو منفصلہ کی آپ دیکھیں کہ 2 قسمیں، ایک ہے انادیہ اور دوسری ہے اتفاقیہ۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں انادیہ کو۔ دیکھیں انادیہ یہ قضیہ منفصلہ شرطیہ کی وہ قسم ہے کہ ان کی ذات ہی آپس میں جدائیگی کو چاہتی ہے، دونوں قضیوں کی ذات ہی، کہ وہ دونوں ایک دم سے نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں کی ذات ہی ایسی ہے طاق اور جفت کی کہ ان دونوں کی ذات ہی آپس میں علیحدگی اور جدائیگی کو چاہتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طاق ہے تو وہ جفت بھی ہو یا جفت ہے تو وہ طاق بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا انادیہ کہ ان کے اندر آپس کے اندر ذات کے اندر ہی گہرا ضد اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اتفاقیہ۔ اتفاقیہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات تو علیحدگی اور جدائیگی کو نہیں چاہتی لیکن عارضی طور پر وہ دونوں الگ اور جدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
زید کاتب ہے یا شاعر ہے. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ کاتب اور شاعر ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کاتب اور شاعر بیک وقت نہیں ہو سکتا، ایسا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک آدمی کاتب بھی اور شاعر بھی ہو، لیکن یہ کہ اس مثال کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان انکار ہے، نفی کی جا رہی ہے، علیحدگی بتائی جا رہی ہے کہ یا تو وہ کاتب ہے یا وہ شاعر ہے. تو یہ اتفاقی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے سے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہونے کا تعلق ہو. تو انادیہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اتفاقیہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد آگے چلیں. آگے اسی منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقیہ، دوسری ہے مانعۃ الجمع، تیسری ہے مانعۃ الخلوف. حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقیہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں قضیے، یہ قضیہ منفصلہ کی قسم ہے، نہ تو بیک وقت جمع ہو سکتے ہوں نہ ہی بیک وقت الگ ہو سکتے ہوں. ایک پایا جائے گا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا، ایک نہیں پایا جائے گا تو دوسرا لازمی طور پر پایا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حقیقیہ. مثال اس کی یہی ہے کہ عدد طاق ہے یا جفت ہے. اب یہ دیکھیں کوئی عدد ہے، کوئی بھی عدد آپ لکھ لیں، 78 بالفرض ہم دیکھ لیتے ہیں. اب 78 یا تو یہ طاق ہوگا یا یہ جفت ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا نہ یہ طاق ہے نہ یہ جفت ہے، ایک عدد ضرور ہوگا اور یہ عدد ہے جفت. تو یہ تو ہو گیا حقیقیہ. دوسرے نمبر پر ہے مانعۃ الجمع. مانعۃ الجمع اس کو کہتے ہیں کہ دو قضیوں کے درمیان ایسا تعلق ہو کہ ان دونوں کا بیک وقت جمع ہونا یہ منع ہو. جمع تو نہیں ہو سکتے لیکن الگ ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جن میں دونوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے، اس کو مانعۃ الجمع کہتے ہیں. مثال کے طور پہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے. اب اس قضیے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ کھڑا بھی ہو اور بیٹھا بھی ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہ پائی جائے کہ وہ لیٹا ہوا ہو بالفرض. تو یہ تو ہو گیا مانعۃ الجمع. چھٹے نمبر پر ہے مانعۃ الخلوف. مانعۃ الخلوف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے. جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا ہے. اب اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزیں پائی تو جا سکتی ہیں کہ پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں وہ نہیں ہے اور ڈوب رہا ہو، کہ دونوں قضیے نہ پائی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلوف. باقی تفصیلی جو ہے وہ سارا ہم پیچھے بتا چکے ہیں، اب وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ساری ہوگی یہ والی بات. اب اگلی بات دیکھ لیں، قضیہ حملیہ کس کو کہتے ہیں. دیکھیں قضیہ حملیہ وہ ہوتا ہے جو دو مفرد سے مل کر بنتا ہے، اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں. اور قضیہ حملیہ میں ایک ہوتا ہے موضوع اور دوسرا ہوتا ہے محمول. مثال کے طور پہ زید موجود ہے. اب یہ قضیہ حملیہ ہے، اس میں زید یہ موضوع ہے اور موجود ہے یہ محمول ہے. تو قضیہ حملیہ بھی ہو گیا. آگے دیکھ لیں مقدم اور تالی کس کو کہتے ہیں. دیکھیں جو قضیہ شرطیہ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان یا تو اتصال ہوتا ہے یا انفصال ہوتا ہے. جو دو قضیوں میں سے جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدم اور جو دوسرا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تالی. تو یہ 8 9 10 چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ تفصیل سے پڑھ لی ہیں. اصل سبق ہمارا اس کے بعد شروع ہوگا. قیاس استثنائی کیا ہوتا ہے، اقترانی کیا ہوتا ہے، وہ اسی سبق کے ہم اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے.